الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بھائیوں کے گوش گزار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج انشاءاللہ تعالی اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر اور اس عنوان میں بولنے کے لیے اپنا فریضہ اور حق سمجھ کر اور انشاءاللہ تعالی ثواب کی نیت سے اور ازالہ شبہات کی نیت سے انشاءاللہ کچھ کہنے کی جسارت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس عنوان اور موضوع کو اپنی خاص عنایت و مدد سے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اسے سن کر دلوں میں بٹھا کر یقین کی دولت سے بھی مالا مال فرمائیں۔ گرامی قدر سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدوسی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ بتایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جن لوگوں پہ رنگ چڑھا ہے وہ کیسے لوگ تیار ہوئے۔ لازمی بات ہے کہ شاگرد کا معیار دیکھ کر، شاگرد کا علم دیکھ کر اور شاگرد کے کمالات دیکھ کر حقیقت میں استاذ کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی اگر اس طرح
کوئی اچھا عالم سننے کو ملے، کوئی صاحب تحقیق عالم سننے کو ملے، تو پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ بھائی انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے، کس سے تعلق ہے ان کا، یہ کس کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ لازمی بات ہے کائنات میں میرے پیارے آقا علیہ السلام سے بہترین معلم اور استاد تو کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار استاذ ہونے کے بے مثال ہیں، تو آپ علیہ السلام کے شاگردوں کی جماعت شاگرد ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انما انا بعثت معلما، اللہ نے مجھے اپنی امت کا استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے میری بعثت اس لیے فرمائی کہ میں اپنی امت کو جا کر پڑھاؤں۔ ارے وہ پڑھانے آ رہا ہے جو ایک دن کسی سے نہیں پڑھا، نہیں سمجھے بات؟ ساری امت کو فنون کی مہارت سکھانے وہ ہستی آ رہی ہیں مخلوق میں جن کا کوئی استاذ، تو لازمی بات ہے کہ یہ رہنمائی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں اور بڑے بڑے علماء تیار کر دکھائے۔ آپ علیہ السلام اپنا نام تک لکھنا جانتے نہیں اور وہ ہستیاں تیار کر دکھائیں جنہوں نے امت پر کما حقہ اللہ کا دین اور قرآن پہنچا کر احسان کر دیا ہے۔ وہ ہستیاں تیار کر دکھائیں، قدوسی جماعت تیار فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام استاذ بن کے آئے ہیں اور سکھانے کیا آئے؟ وَلِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میں تو اچھی عادات سکھانے آیا ہوں۔ کون سی عادات؟ اچھی عادات۔ عبادات بھی سکھاؤں گا، معاشرت معیشت تجارت بھی سکھاؤں گا، لیکن میرے آنے کا بڑا مقصد ہے کہ انسان کو انسان بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اور ان لوگوں میں آ رہے ہیں وہ سخت گیر قبائل، سخت گیر قبائل۔ ایک حاملہ عورت راستے سے گزر رہی ہے اور دو لوگ آپس میں شرط لگا لیتے ہیں، ایک کہتا ہے اس کے پیٹ میں لڑکا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں لڑکی ہے۔ آپس میں شرط لگ گئی، چلیں چل کر دیکھتے ہیں۔ جا کر خنجر سے اس عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال کے دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ یعنی اس درجے کی درندگی اور حیوانیت پائی جاتی تھی اس معاشرے میں، اس درجے کی حیوانیت پائی جاتی تھی۔ دشمن سے جب لڑائی ہوتی تھی تو فاتح اقوام مفتو اور مغلوب اقوام کے سرداروں کے سر کاٹ لاتی اور ان کے سروں کو خالی کیا جاتا، ان کی کھوپڑی کو پیالہ بنا کے اس میں محفلوں کے اندر شراب پی جاتی تھی اور فخر کیا جاتا تھا کہ بھائی ہم جو ہیں بہادر ہیں اور ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ ایمان سے بتائیں کیا تھا یہ؟ انسانیت تھی؟ لائٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تشریف لائے کہ معمولی بات پہ تنازع کھڑا ہو جاتا، لڑائیاں شروع ہو جاتی اور معمولی سی بات پر لا تعداد جانیں کام آ جاتی، بے شمار لوگوں کا قتل عام ہو جاتا۔ اور اگر ان میں سے کسی سے پوچھا جاتا کہ بھائی تمہارے قبیلے کا کیا معیار ہے، تو وہ کہتے بھائی اگر معیار دیکھنا ہو تو قبرستان چلو۔ کہاں؟ اگر ہمارے قبیلے کی بہادری دیکھنی ہے تو قبرستان چلو، اور قبرستان چل کے قبروں کی گنتی کر لیتے ہیں کہ ہمارے مقتول زیادہ یا تمہارے قبیلے کے مقتول زیادہ۔
جس قبیلے کے لوگ قتل ہو کے زیادہ مرے ہوئے ہوتے اور تبھی موت والے کم ہوتے، اس قبیلے کو سرفراز اور بہادر تصور کیا جاتا تھا۔ انسانیت تھی، بولو اللہ اللہ اللہ۔ میرے رب نے پھر احسان جتلایا۔ رب تو احسان جتلا سکتے ہیں نا، اس کے تو ہیں ہی احسانات۔ احسان جتلایا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب تمہارا حق پہنچتا ہے کہ تم میرے پیارے نبی پہ اترنے والی کتاب حبل اللہ، میں اللہ کی رسی، میرا قرآن جو آسمان سے میں نے رسی زمین کی جانب لٹکا دی ہے وہی کے ذریعے، وَاعْتَصِمُوا، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، مضبوطی سے تھام لو اسے، جمیعاً، لیکن یہ اختلافات ختم کرنا ہوگے، جمیعاً سب مل کر ایکا کر کے قرآن پہ جمع ہو جاؤ، قرآن کی شاگردی میں آ جاؤ، قرآن سیکھنے لگو۔ فرمایا ولا تفرقوا، اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جانا، یہ فرقے میں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ آگے احسان جتلایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر میں اللہ کا ذرا وہ احسان تو یاد کرو۔ ہاں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ارے میں اللہ کا وہ احسان بھول چکی ہو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم باہمی دشمن تھے، آپس میں دشمنیاں تھیں، اور رات کو تم تلواریں تیز کر رہے ہوتے تھے کہ صبح فلاں میدان میں فلاں قبیلے کے مد مقابل ہم نے جو ہے نا وہ بہادری کے جوہر دکھانے ہیں۔ تمہاری لڑائیاں متعین ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے کو للکارا کرتے تھے، مبارزت ہوا کرتی تھی، سمجھ آ گئی؟ رات میں تلواریں تیز کر رہے ہیں، خنجر نیزے تیروں کے پھل تیار ہو رہے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایک دم میں اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی۔ کیا کیا؟ کیا میرا احسان نہیں؟ یاد کرو کیسے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم صبح کو میں اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن چکے تھے۔ رات کو تلواریں تیز ہو رہی ہیں کہ صبح ایک دوسرے کی گردنیں قلم کریں گے، اور صبح کو کیا ہوا کہ بھائی بھائی بن چکے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ بولو بھائی، اللہ کیا فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ؟ میں نے قرآن کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ رب کہے میرے نبی کی جماعت کو میں نے جہنم سے بچا لیا، ہم ہیں ترازو لے کر معیار بنانے والے؟ بولو بھائی، ہم منصف بن سکتے ہیں؟ میرا فرمایا میں نے بچا لیا، جاؤ، کوئی نہیں جائے گا جہنم میں میرے نبی کے یاروں میں سے، سب جنتی ہیں۔ کلم وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو چکا۔ وکن، آگے فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ تو بہر صورت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و دعوت کا جس جماعت پہ رنگ چڑھا ہے، ایسا رنگ نہ کبھی پہلے چڑھا تھا نہ کبھی بعد میں چڑھا۔ شاگرد دیکھ کر استاد کا معیار سمجھ میں آتا ہے، تو صحابہ کو دیکھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سمجھ میں آئی، اور قرآن نے یہی انداز بیان کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء۔ یہ محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے۔ فرمایا میں اللہ کا دعویٰ ہے کہ محمد کریم میرے پیغمبر ہیں، محمد الرسول اللہ میرے پیغمبر ہیں۔ یا اللہ آپ کا دعویٰ ہے، فرمایا میرے مولا اس پر دلیل، فرمایا والذین معہ، میرے نبی کی جماعت میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ دلیل کیا دی میرے نبی کی؟ میرے نبی کے شاگردوں کو دیکھ لو، بغیر پیغمبر کے کوئی ایسے شاگرد بھلا تیار کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ان مقدس ہستیوں کی سیرت کو بیان کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، ان کے تذکرے کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور ان سے محبت رکھنا اور ان کی محبت میں جیتے رہنا، ان کی محبت میں مر جانا بھی اللہ کی عبادت۔ انشاءاللہ جس کے دل میں ہستیوں کی محبت بیٹھ گئی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ صحابی ہوتا کون ہے؟
صحابہ کے متعلق آج معاشرے میں بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، بہت غلط فہمیاں، اور ایک جملہ بڑا زہریلا بولا جاتا ہے، بڑا زہریلا جملہ بولا جاتا ہے۔ زہریلا میں اس لیے کہتا ہوں، اگر اپنے مقام پر تعارف کے اعتبار سے بولتے تو بالکل جائز تھا، لیکن تفریق کے اعتبار سے جب بولا جانے لگا تو پھر اس میں زہر بھر دیا گیا۔ تفریق مت کریں اس جملے کے ذریعے۔ کیا کہتے ہیں؟ کچھ نبی کے گھر والے، کچھ نبی کے در والے، گھر والے اور در والے، گھر والے اور در والے۔ در والے کون ہیں جی؟ صحابہ ہیں۔ گھر والے کون ہیں جی؟ اہل بیت ہیں۔ کہ جی در والوں کی کیا حیثیت ہے گھر والوں کے برابر؟ گھر والا ہونا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ گھر والا جب تک در والا نہیں بنے گا تو تب تک گھر والے کی بھی اللہ کے ہاں حیثیت۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر گھر والے نہیں ہیں؟ بولو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان گھر والا نہیں ہے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی گھر والی نہیں ہے؟ اور یہ تو سمجھ آ سکتا ہے گھر والی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی گھر والی ہے۔ قرآن مجید نے کہا قیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں نے حکم دیا کہ تم جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کی گھر والیاں تھیں، لیکن چونکہ در نصیب نہیں ہوا تو گھر کی حیثیت، گھر میں ان کی عظمت ہے جن کی در پہ عظمت ہے، جو نبی کے در کا ہو گیا، جو نبی کے در کا ہو گیا، اور جو در کا رہا اس کی وہ ایک گھر کا نہ رہا۔ اہل بیت کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام کو ڈیویلیو کرنا اور ان کی حیثیت کو گرانا اور کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن ہے، دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں آج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں بخار تھا بہت زیادہ، طبیعت اتنی زیادہ نقاہت آ چکی تھی، مسجد میں آنا مشکل ہو گیا، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ پاکیزہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے، اور ابو بکر کیا کہنے تیری عظمتوں کے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر نے مصلی نبوی پر 17 نمازوں کی امامت کروائی ہے۔ کتنی؟ کیا یہ خلافت بلا فصل پہ مہر نہیں ہے میرے نبی کی؟ مصلی جس کے حوالے اپنی موجودگی میں فرما رہے ہیں، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی سنبھال لے، ابو بکر سے کہو میرا مصلی۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ابا تو رقیق القلب ہیں، کمزور دل کے ہیں، رو پڑیں گے، نماز نہیں پوری کر پائیں گے، یا رسول اللہ آپ کی یاد انہیں بہت ستائے گی، عمر بہادر ہیں، ان سے نہ کہہ دیں کہ وہ امامت کرا دیں۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، میں نے جو کہا وہی کرنا ہوگا، جسے میں نے اپنا نائب امام مقرر کیا نماز وہی۔ ابو بکر بعد میں عمر کو مقرر کر لیں تو کر لیں، لیکن ہم نے کسے مقرر کیا ہے؟ ہم نے تو ابو بکر کو مقرر کیا ہے۔ نماز پڑھا رہے تھے، اسی طرح ایک نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ ہوا، تشریف لیا، یہ الگ بات ہے، وہ بات پوری کروں گا میں۔ جگہیں جی، جاگیں بھائی، یہاں سونا منع ہے جی۔ کیا منع ہے بھائی؟ سب چلے گا، سونا نہیں چلے گا، یہاں سونا نہیں چلے گا۔ ہاں اللہ زندگی سونے سے بھی قیمتی بنا دیں۔ دیکھیے ہم تھوڑی دیر جمع ہوتے ہیں تو یہاں مقصد ہے کچھ پلے پڑ جائے بھائی، کہیں سو گئے، کہیں جاگ گئے، کہیں سے بات پلے پڑی، کہیں سے ہوا میں اڑ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ استقامت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نماز کے لیے، تو صدیق اکبر امامت کرا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کی پشت پر ہتھیلیاں مارنا شروع کر دیں، تصفیق کرنا شروع کر دی۔ حضرت صدیق اکبر کو سمجھ نہ آیا کیا کہنا چاہتے ہیں، ایک دم پیچھے جناب ٹھا ٹھا کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کیا بات ہے؟
اچانک محسوس ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی آواز، تو مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹنے لگے، امامت کا مصلی چھوڑ دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، ابو بکر اپنے مقام پہ ٹھہرے رہیں۔ کیا مطلب؟ پیچھے صحابہ ہوں، آگے صدیق ہو، صدیق کے آگے نبی کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں جی، دیکھیں نا ترتیب کیسی بنا دی۔ حضرت صدیق اکبر نے بہرحال مصلی چھوڑ دیا اور تھوڑے سے پیچھے آ گئے اور مصلی سے ہٹ گئے۔ آپ علیہ السلام مصلی پہ آئے، جہاں سے ابو بکر نے قرات چھوڑی تھی نبی علیہ السلام نے وہیں سے شروع کی۔ اور یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے، روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کہتے ہیں میں فاتحہ سورت پڑھ چکا تھا، اس کے بعد آگے پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے اس میں سورہ فاتحہ دہرائی، اللہ کے نبی کی نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ پھر یہ کہنا جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، ہاں بھائی بڑا واویلا کیا جاتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، لیکن لوگوں کو فرق کر کر تو بتاؤ کہ نمازی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے، ایک مقتدی ہوتا ہے، ایک منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کس کے بارے ہے؟ جس نے فاتحہ نہ پڑھی نماز نہ ہوئی۔ امام اگر فاتحہ چھوڑ دے تو بھی نماز، حضرت صدیق یہاں پڑھ چکے تھے نہیں پڑھ چکے تھے؟ پڑھ چکے تھے۔ اور اگر اکیلے نماز پڑھنے والا بندہ فاتحہ چھوڑ دے تو بھی نماز نہیں ہوگی، لیکن مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی اجازت، یہ قرآن ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اور قرآن مجید کا اعلان ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم متوجہ رہو، وانصتوا، اور وعدے قرآن کے لفظ ہیں متوجہ۔ جی کتنا متوجہ رہیں؟ فرمایا اتنا متوجہ رہو کہ زبان بند رکھو، انصتو، کیا کرو؟ چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نماز سکھا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نماز سکھا رہے ہیں، فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اذا رکع الامام فرکعوا واذا سجد الامام فاسجدوا، جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو، واذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرات کرے تم چپ رہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب امام قرآن پڑھے تم، اس میں یہ نہیں ہے کہ اونچا پڑھے یا نیچا پڑھے، آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، یہ نہیں ہے، مطلقاً قرات ہے۔ جب پتہ ہے کہ امام قرآن پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ جی، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث شریف میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو امام کے پیچھے کھڑا ہے اس کو الگ قرات کی ضرورت نہیں، امام والی قرات اس کے لیے کافی ہے، امام والی قرات اس کے لیے، لہذا امام کے پیچھے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کہیں بھی آ گئے تو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں جناب، بات کہیں اور نکل گئی۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، آپ نے آگے مصلی سنبھال لیا، نماز مکمل کرا کے فرمایا ابو بکر میں نے اشارہ تو کیا تھا کہ اپنے مقام پہ ٹھہرے رہو، میں آپ سے آگے کھڑا ہو جاؤں گا، پھر کیوں میرا مصلی چھوڑ دیا؟ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، حضرت صدیق اکبر رو پڑے اور عرض کرتے ہیں ما کان ینبغی لابن ابی قحافۃ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں، ابو قحافہ کے بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑا رہے، آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پر صدیق کو کھڑا رہنے کی اجازت، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ نعرہ بھی لگائیں، دما دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، میلاد کی محفل میں الگ سے ایک صوفہ سجا کے رکھا جاتا ہے، یہاں آمنہ کے لال تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، اور اذان ہوتی ہے تو مسجد کا امام آگے مصلی پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر عقیدہ ہے اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، امامت کا وقت آیا تو پھر محلے کا امام کھڑا ہو گیا، دوغلی پالیسی نہیں؟ بولو بھائی، اس لیے عقیدہ رکھو، ہر وقت ہر کہیں موجود صرف کون ہے؟ جو اللہ ہر وقت ہر کہیں موجود، اس اللہ کی مسجدیں ساری دنیا میں ہر کہیں موجود، جو اللہ کے نبی ایک جگہ موجود، ان کا روضہ مدینہ میں ایک ہی جگہ موجود، ہر کہیں ہر وقت موجود کون ہے؟ اللہ اکبر۔ خیر، آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن ہے، نماز فجر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے سہارا لے کر دیوار کا، اور
پردہ ہٹایا، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سامنے دیکھ رہے ہیں صحابہ کو اور مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، خوش ہو رہے ہوں گے میری کھیتی تیار ہو چکی ہے، خوش ہو رہے ہوں گے میری فصل تیار ہو چکی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے جب کنکھنیوں سے دیکھا آپ علیہ السلام کے رخ انور پہ اچانک ہماری نگاہیں اٹھی اور نظر پڑ گئی، ہم نے دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ریل میں قرآن کھل گیا ہو۔ اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ دیکھ کر ایسا لگا جیسے ریل میں قرآن کے ورقے کھل گئے ہوں۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو یہ جماعت عطا فرمائی۔ صحابی، لفظ صحابی میرے بھائیوں یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، صحابی صحبت سے ہیں، اور یہ ہر صحبت والے کو صحابی نہیں کہتے، صحابی جس کو ایمان کی حالت میں میرے نبی کی صحبت ملی ہو۔ کس کی؟ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے، ہم الذین ادرکوا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ۔ یہ اصول کی کتابوں میں قانون لکھا ہوا ہے کہ صحابی کون ہے؟ ہم الذین ادرکوا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نبی کی صحبت پائی ہو، یا بالفاظ دیگر انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو یا اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا۔ اب کئی تو نابینا بھی تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے ایمان کی حالت میں ان کو دیکھا ہے، تو فرمایا یہ صحابی قرار پائے، لیکن اگلی شرط ہے وَمَاتُوا عَلَيْهِ، شرط یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، ان کا خاتمہ، ورنہ منافقین بھی تو کلمہ پڑھ رہے تھے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر، سمجھ آ گئی ہے؟ اس طریقے سے کئی اور لوگ بھی آئے، جیسے مسلمہ کذاب، کلمہ اس نے بھی پڑھا، آپ کو دیکھا بھی، لیکن صحابی ہونے کا اس کو اعزاز نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا اور اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، بعد میں میرے نبی کے حکم سے وہ قتل ہوا، تو اس کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ تو فرمایا صحابی وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہو، جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا ہو یا آپ نے ان کو دیکھا، وَمَاتُوا عَلَيْهِ، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، اسی کیفیت میں ان کا انتقال ہوا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان جتنی بھی محنت کر لے، بلکہ میں ایک جملہ کہوں، جس طریقے سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے نا، کس کا بھائی؟ جیسے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی علم، ورع، تقوی، تحقیق کی بنیاد پر کوئی نبی بن سکتا، ایسے ہی صحابیت کا بھی دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کوئی لاکھ تہجد پڑھے، کوئی لاکھ عبادات کرے، کوئی لاکھ تقوی کا پہاڑ بن جائے، وہ اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے، متقی تو بن سکتا ہے، پرہیزگار تو بن سکتا ہے، مگر وہ صحابی رسول بن سکتا؟ جیسے نبوت کا دروازہ بند، یوں صحابیت کا دروازہ بھی، کیا خیال ہے یہ کسی کے بس کی بات ہے صحابی بننا؟ این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدا بخشندہ، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو خدائی اعزاز ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کے احسانات ہیں، اللہ جس پہ فرما دے، جس پہ اللہ فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نہ چاہیں تو جو ہے، اللہ نہ چاہیں تو میرے نبی کے چچا کو ایمان کی دولت نصیب کئی چچاؤں کو نہیں ہوئی، اور ان میں کچھ ایسے ہیں خوش نبی جنہیں ہوئی۔ اللہ نہ چاہیں تو نبی کے رشتہ داروں میں میرے نبی کے چچا کو ایمان کی دولت نصیب، اللہ نہ چاہیں تو ابراہیم پیغمبر کے والد کو ایمان کی دولت نصیب،
اللہ نے نہیں چاہا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایمان کی دولت نصیب، اور میرے رب نے چاہا تو حبشے کے بلال کو اللہ نے میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ رب کی تقسیم ہے نا بھائی، رب کی تقسیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعزازی طور پر یہ سند عنایت فرمائی اپنے محبین ہستیوں کو، حضرات صحابہ کرام کو۔ فرمایا لا تمس النار، لا تمس النار، جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں چھو سکتی۔ کون؟ فرمایا مسلمن، جو اسلام لا چکا ہے۔ اسلام لانے والے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یا رسول اللہ ہر مسلمان؟ فرمایا نہیں، من رآنی، جس نے اسلام کی حالت میں میرا دیدار کیا، جو میرا صحابی بن گیا، اس کو جہنم کی آگ چھو سکتی؟ ورآ من رآنی، ترمذی کی حدیث ہے، ورآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم حرام ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے نبی کو دیکھا اس پہ بھی جہنم حرام، جس نے صحابی کو دیکھا اس پر بھی جہنم۔ گویا کیا ہے، صحابی بھی جنتی، تابعی بھی جنتی ہیں۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ کس کا میرے بھائی؟ یہ صحبت کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام ہستیاں عام ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ ہم یوں کہیں یہ منتخب لوگ ہیں۔ شاباش بولیے، کیا؟ منتخب لفظ ہے نا، مصطفیٰ، کیا؟ مصطفیٰ۔ یہ مصطفیٰ کئی لوگوں کے حصے میں آیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا جن کو ہم نے قرآن کی دولت دے کر قرآن کا وارث بنایا، الذین اصطفینا، یہ بھی میرے مصطفیٰ ہیں، یہ بھی میرے منتخب اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ساری دنیا میں سے میں اللہ نے جن پر نظر رحمت فرمائی، جن کے دلوں کی زمین کو اس قابل سمجھا کہ یہاں قرآن کے پودے اگائے جائیں، قرآن کی آیتوں کا گلشن آباد کیا جائے، تو فرمایا ان دلوں کو چن کر میں اللہ نے قرآن کا وارث بنا دیا ہے۔ اور اس طریقے سے پھر علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ وبعثہ برسالتہ۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی۔ ناظر الی قلوب العباد، ساری انسانیت کے دلوں پر اللہ نے نظر ڈالی، جھانک کر دیکھا، جانچا، پرکھا، آزمایا، اور ساری کائنات کے دلوں میں ختم نبوت کے لیے میرے پیارے محمد کریم کے دل کو منتخب فرمایا صلی اللہ، نبوت اور رسالت کے لیے آپ کے دل کو منتخب فرمایا۔ پھر فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام کے دل کو منتخب کرنے کے بعد، نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرنے کے بعد، اللہ نے پھر ساری کائنات کے دلوں میں پھر نظر فرمائی۔ نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، آپ علیہ السلام کے دل مبارک کے بعد ساری کائنات کے دلوں میں اللہ نے نظر فرمائی۔ فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں بہترین دل ان لوگوں کے دل پائے جن کو محمد کریم کا صحابی بنا دیا۔ پھر ساری کائنات میں سب سے بہترین دل کن کے ہیں بھائی؟ بولو، صحابہ کے دل ہیں۔ پھر فرمایا فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ نے ان کو چن کر اپنے نبی کے وزیر و مشیر بنا دیا۔ نبی کو اللہ نے سب سے ممتاز کیا، اور مشاورت کے لیے مجلس شورا دی تو صحابہ کی مجلس شورا دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ مشہور تابعی ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے بھی بڑی عجیب باتیں ہیں، لیکن چلیں بعد میں انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ
یہ بڑے عادل اور منصف حکمران ہیں، اس زمانہ میں تھے، لوگوں نے ان کا عدل دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز کا عدل، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک چرواہا دو پہاڑوں کے دامن میں ریوڑ چرا رہا تھا، اور ریوڑ کو ندی پہ لے آیا پانی پلانے کے لیے، تو وہاں سے بھیڑیے نے ایک بکری کا بچہ اٹھا لیا اور بھاگ نکلا بھیڑیا۔ بڑا ریوڑ تھا، اب اس نے ریوڑ چھوڑ دیا اور روتا ہوا مدینہ کی جانب دوڑ رہا ہے، روئے جا رہا ہے اور مدینہ کی جانب دوڑ رہا چرواہا۔ راستے میں کسی نے روکے پوچھا بھائی خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ بھیڑیے نے میری بکری کا بچہ اٹھا لیا۔ کہنے لگے یہ کوئی رونے کی بات ہے نادان؟ ریوڑ کے ساتھ عموماً ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، جنگلی درندے ہیں، ان کا کام ہی ایسا ہے، اگر ایک بچہ اٹھا لیا تو سارا ریوڑ ہی بھیڑیوں کے حوالے کر کے آ گیا، یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا بھائی مجھے اپنے بکری کے بچے کے ضائع ہونے کی فکر نہیں ہے، اس وجہ سے میں نہیں رو رہا، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہیں عمر بن عبدالعزیز کا انتقال تو نہیں ہو گیا، کیونکہ ان کی زندگی میں ہم بے غم ہوا کرتے تھے۔ واقعی ایک گھاٹ سے بھیڑیا اور بکری نے پانی پیا، شیر و بکری نے پانی پیا، مگر کسی درندے کو ہمارے ریوڑ کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے یہ انصاف عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں دیکھا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ یہ ہو گیا کہیں عمر بن عبدالعزیز کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ بھائی پتہ نہیں، ہم بھی تو یہاں ہیں۔ اب وہ چلے جا رہا ہے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ لوگوں کے کندھوں پہ ایک جنازہ ہے اور جنت البقیع کو جا رہے ہیں۔ پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ جی عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز، ان کے متعلق کسی نے پوچھ لیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے، حضرت یہ بتائیے کہ بڑا عدل و انصاف قائم کیا ہے انہوں نے، اور بادشاہ ہو کر فقیرانہ زندگی گزاری ہے، ایسی فقیرانہ زندگی کہ عید کا دن آ گیا، بیٹیاں تھیں، چھوٹی بچیاں تھیں، بچیوں نے کہا بابا ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمیں بھی آپ نئے کپڑے لے کر دیں عید پر، اور ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ آج ہمارے گھر بھی اچھا کھانا بنے، عید کا دن ہے، بابا کچھ نہ کچھ کیجئے۔ اہلیہ کہنے لگی ہاں بچیاں ہیں بیچاری، ٹھیک کہتی ہیں، ضد کر رہی ہیں، عید کا دن ہے اچھا کھانا کھا لیں گی۔ کہنے لگی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا لے کر آؤں، کیسے لے کر آؤں کھانا اچھا؟ تو کہنے لگی آپ چلے جائیں وزیر خزانہ کے پاس، وزیر خزانہ بیت المال کا جو نگران ہے، وزیر خزانہ، اس کے پاس چلے جائیں اور انہیں کہیں کہ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیجئے، اگلے مہینے کی مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دیجئے، ایڈوانس تنخواہ لے کر بچیوں کے کپڑے بھی لائیے گا اور کھانے کا بھی کچھ راشن لے آئیے گا۔ اچھا، کہنے لگے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ چلے گئے، بچیاں تھیں، اب ان کی یہ کیفیت دیکھ کے برداشت نہیں ہوا، چلے گئے اور بیت المال کے نگران سے جا کر بات کی کہ بھائی مہربانی کرو مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو تاکہ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اچھی عید منا سکوں۔ تو وزیر خزانہ نے کہا جی ٹھیک ہے میں بالکل دینے کو تیار ہوں، یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، آپ ذرا مجھے یہاں لکھ دیں کہ آپ اگلا 1 مہینہ زندہ رہیں گے، اگر آپ زندہ رہنے کی یہاں مجھے جو ہے نا وہ ضمانت لکھ دیتے ہیں تو میں آپ کو 1 مہینہ ایڈوانس سیلری دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے بھائی مجھے کیا پتا کہ میرا اگلا سانس نہ آئے۔ تو پھر وزیر خزانہ نے کہا کہ حضرت پھر ہمیں بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس طرح فانی زندگی والے کو ایڈوانس لوگوں کے امانتوں میں سے تنخواہ دے دیں، ایسا ہو سکتا؟ آج کے وزیر اعظم سے کوئی کہے، ہاں بھائی آج صدر صاحب سے کوئی کہے، بہت دور کی بات ہے، چھوٹے سے ملازم سے کوئی کہہ دے، نہیں ہو سکتا۔ قربان جاؤں، واپس آ گئے کہ بھائی اپنے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ لکھ کر دیں کہ ہماری زندگی 1 مہینہ اور ہوگی اور ہم جیئیں گے۔ عبداللہ بن مبارک سے یہ صدیق بھائی کو ایک بندہ جگانے کے لیے بیٹھ جائے، مستقل طور پہ سوئے جا رہے ہیں، اللہ ان کی قسمت جگا دے اور ان کی جلدی شادی ہو جائے، آمین کہو بھائی۔ ہاں جناب، اب تو نہیں سوئیں گے، ایسی دعا کسی کسی کو ملا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان زیادہ ہے؟ عبداللہ بن مبارک تابعی سے پوچھا گیا، صحابہ کے شاگرد ہیں یہ بتائیے صحابی کی شان امیر معاویہ کی شان زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے تو نے کیسا سوال کیا ہے،
تو ایک تابعی کو صحابی کے مقابلہ میں لا کے کھڑا کر رہا ہے. صحابی، ارے عدل اپنی جگہ، انصاف اپنی جگہ، ورع تقوی اپنی جگہ، لیکن معاویہ کو اللہ نے وہ نگاہیں عطا فرمائی ہیں جن نگاہوں نے پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے. معاویہ تو میرے نبی کے جنگ و جہاد میں سپاہی رہے ہیں. اور اگلا جملہ جو کہا، کہنے لگے الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ خیر من، اچھا کہنے لگے کہ یہ کہنا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے، تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دور کی بات، وہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے میرے نبی کے ساتھ نکلے اور گھوڑا دوڑنے لگا، گھوڑے کے سموں سے گرد اٹھ کے گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں پڑی اور وہ جم گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگوں سے دنیا بھر جائے تو بھی امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں جمی ہوئی اس گرد کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک روایت حضرت اویس قرنی کے بارے میں بھی آیا ہے کہ حضرت اویس قرنی جیسے ہستیوں سے دنیا بھر جائے تو بھی امیر معاویہ کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. امیر معاویہ کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ. ایک مرتبہ تہجد کی نماز رہ گئی اور سارا دن روتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، سارا دن گزر گیا. اگلی رات سوئے، آدھی رات کے بعد اب باہر پہرا بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، لازمی بات ہے کہ امیر ہیں. اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہو گیا رات کے آخری پہر میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند سے بیدار کیا کہ جی اٹھیے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے. نے فرمایا تہجد تو ٹھیک ہے، اس کو پکڑ کے قابو کر لیا، تو کون ہے اور میرے کمرے میں کیسے داخل ہو گیا؟ تہجد کا وقت تو ٹھیک ہے ہو گیا، مگر تو کیسے آ گیا یہاں تک؟ اور انون بندہ ہے، تعارف بھی نہیں ہے کون ہے یہ. نے کہا جی بس میں تو آپ کو فی سبیل اللہ ثواب کی غرض سے تہجد کے لیے اٹھانے آیا تھا، کل بھی آپ کی تہجد نکل گئی، پریشان رہے، تو اس لیے میں تو اس غرض سے آیا ہوں. فرمانے لگی وہ غرض اپنی جگہ، مگر تو بتا تو کون ہے؟ بہت منت سماجت کی مگر نہ چھوڑا، تو آخر وہ بول پڑا کہ میں شیطان ہوں. کون ہوں؟ بولو. شیطان کو معاویہ نے قابو کر رکھا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ آج معاویہ کا نام کہیں آ جائے، بڑے بڑے شیطان قابو میں آ جاتے ہیں. ہاں، بڑے بڑے ابلیس قابو میں آ جاتے ہیں. معاویہ کا نام ہی کافی ہے. بولو، نام ہی کافی ہے انشاءاللہ. اور معاویہ کوئی برا نام نہیں ہے. میں نے پرسوں رات میں بھی آپ کو ایک حوالہ دکھایا تھا تنقیح المقال کا، کہ روافظ کے ہاں 25 ایسے معتبر راوی ہیں جن کا نام معاویہ ہے، جن کا نام معاویہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت زینب، ان کے شوہر ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر. حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت زینب کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ معاویہ. اگر اختلافات ہوتے تو ان ہستیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے؟ بھائی نہیں، نام رکھ. خیر بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قابو کیا. کہا جی میں شیطان ہوں. کیسے آنا ہوا؟ شیطان ہو کر تہجد کے لیے جگانے آ گیا. کہنے لگے جی آپ کل تہجد نہیں پڑھ پائے اور سارا دن آپ جو رو رو کے اللہ کے حضور معافیاں مانگتے رہے، اللہ نے اس پر آپ کو اتنا اجر عطا کیا ہے کہ ساری زندگی اگر آپ تہجد پڑھتے رہتے اتنا اجر نصیب نہ ہوتا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج تہجد کے لیے جگا دوں، کہیں پھر اتنا اجر نہ کما لو. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ معاویہ ہیں. کہو رضی اللہ ہو، رضی اللہ ہو. ارے ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے مبارک ہاتھوں پر حسن و حسین نے بیعت کی ہے. کس نے؟ یہ حضرت علی کے شہزادوں کے مرشد ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے پیر ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. آج بیعت کرنے کے لیے انسان سوچتے سوچتے زندگی گزار دیتا ہے کہ یاد کوئی کامل ملے گا تو بیعت کریں گے. اور اگر حضرات حسنین کریمین کو ان کے اندر کوئی کمال نہیں دکھا تو بیعت کیوں کر دی بھائی؟ ہیں؟ کمال نہیں دکھا تو بیعت کر لی ہے. آج کوئی کسی بے کمال کے اندر کوئی اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے کہ کمال ہی کوئی نہیں اور بیعت کر لیتا ہوں، ہے کوئی کرنے کو تیار؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ سب عظیم ہیں لیکن مراتب میں فرق.
جیسے انبیاء سب عظیم ہیں لیکن آپس میں مقام برابر نہیں ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی تعداد روایات الگ الگ ہیں, کم و بیش 1,24,000. ساتھ کیا کہیں گے ہم؟ کم و, اس سے کم یا زیادہ اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن مشہور تعداد ہے 1,24,000. ان میں سے 313 رسول ہیں. شاباش بولو, 313 کون ہیں؟ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے اللہ جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا کریں, نئی کتاب اور نئی شریعت عطا کریں. اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے رسول پہ اترنے والی کتاب کی آگے تبلیغ فرمائے. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے, اور جو رسول ہوتا ہے اس کو اعزازی طور پر مقام نبوت بھی حاصل. میرے پیارے نبی رسول اللہ بھی ہیں, نبی اللہ بھی. جو رسول ہوتا ہے وہ ساتھ نبی بھی ہوتا ہے. 313 رسول ہیں. 313 میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں. اولو العزم من الرسل, عظمتوں والے, سب سے زیادہ عظمتوں والے رسول 5, یعنی ان کا بھی خلاصہ حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 اولو العزم رسول ہیں, اور پھر ان 5 میں سب سے عظمت اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں, امام الرسل والانبیاء, تمام رسولوں اور نبیوں کے امام ہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مراتب ہیں, فرق ہے ان میں. اللہ تبارک و تعالی نے, یہ سورۃ الحدید ہے, یہ میرے سامنے کھلی ہے سورۃ الحدید, اور 27واں پارہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا, وہ, اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, فتح مکہ کے بعد جہاد کیا, فتح مکہ کے بعد انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا, پہلے والے اور بعد والے لا یستوی, آپس میں برابر. کیوں؟ وہ پہلا دور مشکلات کا دور تھا. کیا تھا بھائی؟ مشکلات کا دور تھا. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر تو دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی, اب تو آسانیوں کا دور آ گیا, اب تو دشمن مغلوب ہو گئے, اور اللہ نے ہر جگہ پہ فتح ہی فتح, نصرت عطا فرما دی ہے. لہذا جو پہلے مشکلات کے دور میں ایمان لائے ان کا مقابلہ بعد والے نہیں کر سکتے. یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ کتنے لوگ تھے؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے تقریباً 10,000 صحابہ تھے. مردوں میں تعداد کتنی تھی؟ 10,000 کم و بیش. اور یہی 10,000 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر فتح مکہ والے دن یہاں پہ حملہ آور بھی ہوئے. آپ علیہ السلام کے ساتھی تھے, آپ علیہ السلام کے لشکر میں تھے, تقریباً 10,000 کا لشکر تھا. تو ایک تو یہ قاعدہ معلوم ہو گیا کہ صحابہ سارے عظیم ہیں لیکن آپس میں شان برابر نہیں ہے, آپس میں شان برابر نہیں ہے. فتح مکہ سے پہلے والے بہت عظیم ہیں. اچھا, اس طریقے سے اگر اور ترتیب دیکھی جائے, فتح مکہ سے پھر جو پہلے یہ ایمان لائے, پھر ان میں الگ درجات ہیں, الگ درجات ہیں. ان میں سے 10,000 میں سے وہ 1,400 صحابہ زیادہ عظیم ہیں جو بیعت رضوان کے موقع پر موجود تھے, صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے, اور انہوں نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو 10,000 یعنی یوں کہیں 1.25 میں سے, تقریباً صحابہ کی تعداد بھی 1.25 ہے, 1.25 میں سے یہ فتح مکہ سے پہلے والے 10,000 زیادہ عظیم ہیں. 10,000 میں سے پھر یہ 1,400 زیادہ عظیم ہیں. ان 1,400 میں سے پھر بدر کے 313 بولو زیادہ, ویسے بیچ میں چلتے چلیں تو اور بھی جنگیں ہیں, لیکن جو بدری ہیں 313 یہ سب سے زیادہ عظیم ہیں. ان بدریوں میں سے پھر عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ سب سے زیادہ عظیم ہیں جن کو آپ نے فرمایا تو بھی جنتی, تو بھی جنتی, تو بھی. حالانکہ صحابہ سارے جنتی ہیں لیکن یہ ایک الگ اعزاز تھا.
जिन्हें कहा जाता है अशरा मुबशरा। और अशरा मुबशरा 10 सहाबा में से फिर वो 4 अजीम हैं जिन्हें खुलफाए अरबा, खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और फिर इन चारों में से 2 ज्यादा अजीम हैं, अबू बकर, आपने फरमाया फ़क़्तुदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबा बकर व उमर, मेरे बाद अगर तुम्हें किसी मसले में इक्तिदा करना पड़े तो किसकी करना? अबू बकर उमर की। और फिर इन दो में से अल्लाह ने जो मकाम अबू बकर को अता फरमाया वो किसी को मिला नहीं है। सारे नबियों में सबसे ज्यादा मकाम मेरे नबी को मिला, और मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर अल्लाह की मखलूक में तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल तू है। तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल नबी हैं, और अंबिया के अलावा उम्मतियों में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। सिर्फ इस उम्मत में नहीं, सारी उम्मतों में मकाम अबू बकर का ज्यादा है, रजी अल्लाह। कैसे पता चला? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा सहाबा किराम को रवाना फरमा रहे थे एक सरिया के लिए, जंग के लिए, तो उनकी सफ़बंदी फरमा रहे थे, उनकी तैयारी में लगे हुए थे। मुजाहिदीन जा रहे हैं, असलहा जो है ना ज़रूरत है, सवारियां ज़रूरत हैं, राशन ज़रूरत है, नज़्मो ज़ब्त बनाना है, आगे के मामलात सामने रखने हैं, बहुत सारे मामलात थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत मसरूफ़ थे। एक बुढ़िया खातून आ गई और आकर आप अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया। आकर अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह एक मसला पूछने आई हूँ, पहले मेरा मसला हल करें, बाद में कोई और काम करना। बूढ़ी अम्मा ने कहा नहीं जाने दूंगी, पहले मेरा मसला हल होगा। आपने फरमाया माँ जी बहुत बिजी हों, बहुत मसरूफ हों, कल तशरीफ लाइएगा, कल मैं आपका मसला हल करूंगा। तो बीबी कहने लगी, या रसूलल्लाह मैं कल आऊं और आपको दुनिया में मौजूद न पाऊं तो मेरा मसला कौन हल करेगा? आपका अगर इंतकाल हो जाए तो मेरा मसला कहां जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया तू घबरा नहीं, मसला तेरा फिर भी हल हो जाएगा। इल्लम तजिदीनी फाती अबा बकर, फरमाया अगर तू आए और मुझे न पाए तो मेरे अबू बकर के पास चली जाना, जो राय मेरी वही राय अबू बकर की होगी। रजी अल्लाह। ईमान से बताएं, आप अलैहिस्सलाम ने मकाम बता दिया नहीं बता दिया? और हजरत उमर और अबू बकर ही बच गए। तो उमर तो खुद कहते हैं, एक रात हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सितारे देखे आसमान पर, झुरमट हैं, काली स्याह रात है और आसमान सितारों से जगमग जगमग कर रहा है। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत में कोई ऐसा खुश नसीब भी होगा जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों? आपने फरमाया हाँ, एक शख्स हैं। हजरत आयशा फरमाती है मैं खुश हो गई, वो मेरे बाबा हैं। कौन है? या रसूल अल्लाह वो कौन है? आपने फरमाया वो उमर हैं। कौन है? वो उमर हैं। तो हजरत आयशा फरमाती हैं मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा ऐना भी, अगर उमर की इतनी नेकियां तो मेरे बाबा कहां गए? मेरे बाबा। आपने फरमाया तूने ये थोड़ी पूछा है कि अबू बकर की नेकियां कितनी हैं, तूने ये पूछा है आसमान के तारों के बकदर किसी की नेकियां, तो वो तो उमर है। लेकिन अबू बकर की नेकियों का हाल पूछती हो, जिस रात अबू बकर ने मुझे कंधे पे बैठाकर पहाड़ों में चले हैं हिजरत की रात, उस एक रात की अबू बकर की नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकियां मिलकर मुकाबला नहीं कर सकती। अबू बकर तो वो अजीम हैं, अबू बकर तो वो अजीम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों क्या है, सहाबा के अंदर अल्लाह ताला ने फर्क रखा है, शान के अंदर, रुतबे के अंदर। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सहाबा के मुताल्लिक एक उसूल और ज़ाब्ता बता दिया। ये मेरे सामने 26वां पारा है, और 26वें पारा के अंदर सूरत का नाम है सूरतुल हुजुरात। सूरतुल हुजुरात। सूरह हुजुरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजब ऐलान फरमाया है, बहुत अजीब ऐलान फरमाया। आयत नंबर 3 है, फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते हैं तो अपनी आवाजें पस्त रखते हैं। गर्मी है, थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे, इंशाल्लाह अजर होगा, है ना, थोड़ा सा इंशाल्लाह ठंड हो जाएगी अभी। फरमाया जो मेरे नबी की महफिल में बैठते हैं और अपनी आवाजें, जहां अल्लाह के नबी मौजूद हों वहां ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत। अल्लाह के नबी की जिंदगी में भी यही हुक्म है, मेरे नबी के रोजे पर भी यही हुक्म है। आप अलैहिस्सलाम का अदब है, आप अलैहिस्सलाम का अदब है। लेकिन फिर वहीं आ जाएं,
ادھر ایک نظریہ ہو کہ اللہ کے نبی اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ساؤنڈ لگا کے نعت خوانی ہو رہی ہو، کیا یہ اللہ کے نبی کا ادب ہے؟ بولو بھائی. لہذا اپنی سوچ درست کیجئے، اپنا نظریہ درست کیجئے کہ ہر وقت ہر کہیں اللہ کے نبی موجود نہیں ہوتے. اللہ کے نبی اگر موجود ہوتے تو کسی کا بھی عمل سلامت رہتا، بے ادبی ہو جاتی. اللہ اکبر اللہ. قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، ادب و احترام سے آوازیں ان کی پست ہوتی ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے. امتحان اللہ، اللہ نے ان کے دلوں کا، یا اللہ کس چیز کے لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے. اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا، اللہ نے پرکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹیسٹ کیے کہ ہم نے تقوی کی نعمت کو ایک جگہ پہ رکھنا اور سجانا ہے، کیا صحابہ کے دل اس قابل ہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، لہم مغفرۃ و اجر. صحابہ کے دلوں کو اللہ نے پرکھا ہے، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے. تھوڑا سا ہم آگے چلے تو میرے رب نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اللہ تعالیٰ کیا؟ حبب الیکم الایمان، اللہ نے صحابہ کے نزدیک جو سب سے محبوب چیز بنا دی ہے الایمان. وہ کیا ہے؟ صحابہ کو سب سے محبت زیادہ کس چیز سے ہے؟ ایمان سے ہے. ایمان سے محبت ہے ان کو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور میں اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا. زینا، مزین کر دیا، سجا دیا تمہارے دلوں میں. جیسے سونے کے زیورات ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، تو ان کو جب کسی شوکیس میں لگاتے ہیں، سجاتے ہیں، تو شوکیس کوئی عام جیسا ہوتا ہے؟ بہت قیمتی، بہت خوبصورت، خوب چمک دمک، تاکہ جب اس شوکیس میں ان ہیروں، ان جواہرات کو، ان زیورات کو رکھیں تو اور چمک دوبالا ہو جائے. میرے رب نے فرمایا ہم نے ایمان کے ہیرے سجانا تھے کسی شوکیس میں، ہم نے ایمان کے زیورات کو جگہ دینی تھی کسی شوکیس میں، لیکن دنیا میں ہمیں کوئی ایسا شوکیس نہ دکھا. اگر ہمیں وہ چیز نظر آئی تو فی قلوبکم، ہم نے ایمان کے جواہرات اور ہیروں کو صحابہ کے دلوں میں سجا دیا. کہاں سجا دیا؟ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی گمراہ ہو سکتا ہے کائنات میں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ترازو لے کر بیٹھ جائیں اور ہم صحابہ کے منصف بنیں؟ نہیں. ایک جملہ عرض کروں اس آیت کو روک کر. عمل ہم بھی کرتے ہیں، عمل صحابہ نے بھی کیے. اعمال ہم بھی کرتے ہیں، اعمال صحابہ نے بھی کیے. ہم نماز پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا اللہ میری نماز قبول فرمانا. ہم صدقہ دے کے دعا کر سکتے ہیں یا اللہ میرا صدقہ. دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قبول ہے؟ ہم میں سے ہے کوئی جو دعویٰ کرے سینہ ٹھوک کے گئے میرا عمل قبول ہے؟ نہیں. دعا کر سکتے ہیں. ہم قبول عمل کے لیے دعا کر سکتے ہیں، صحابہ قبول عمل پر دعویٰ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ صحابہ کا دعویٰ ہے کہ صحابہ کا ہر عمل اللہ کے ہاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کا خیال رکھنا، میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے صحابہ کی سے محبت رکھنا. میرے صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا. میرے صحابہ اگر مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں دے دیں تو تمہارے احد پہاڑ برابر سونا سے زیادہ صحابہ کو اجر ملے گا. کیوں؟ صحابہ کا جو ایمان ہے وہ کسی اور کا ہو سکتا؟ یا اللہ صرف ایمان دل میں رکھا ہے، ممکن ہے کبھی ایمان ڈگمگا جائے. فرمایا نہیں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے ان کے دلوں میں کفر، فسق، گناہ صغیرہ کبیرہ، عصیان نافرمانی کی نفرت بھی بھر دی ہے. صحابہ کے دلوں میں ایک طرف ایمان بھرا، دوسری طرف گناہوں کی نفرت بھر دی ہے. گناہ ان سے نہیں ہونے دیں گے، اگر ہو بھی گئے تو گناہ دیر تک ان کے قریب رہنے فوراً معافی. اولئک ھم الراشدون، سب صحابہ کیا ہیں بھائی؟ راشد ہیں. بولو سب صحابہ
اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ۔ یا اللہ کتنے ہدایت یافتہ ہیں؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لانا چاہو، ہم قیامت تک والے اگر تم ایمان لانا چاہو، تم کہو کہ ہمارا ایمان کامل بن جائے، تو فرمایا ان آمنو، اگر وہ بعد والے ایمان لانا چاہیں، بمثل ما آمنتم به، اللہ نے صحابہ کو خطاب کیا، تم جیسا ایمان ہوگا تو قبول کروں گا، اگر تم جیسا ایمان نہ ہوا تو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ صحابہ معیار ایمان ہیں، کیا ہیں بھائی؟ آئینہ اگر دھندلا ہو شکل صاف دکھائی دے گی؟ آئینہ تو صاف ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ایمان دیکھنا ہے اور ہمیں کہیں صاف ایمان نظر آئے تو آئینہ صحابہ کی سیرت کا سامنے رکھنا پڑے گا۔ کون سا بھائی؟ صحابہ کی سیرت کا آئینہ سامنے رکھیں، پھر اس میں دیکھیں میرے ایمان کی حیثیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی صحابہ جیسا ایمان نہ بنانا چاہے یا کہے مجھے صحابہ جیسا ایمان نہیں چاہیے، تو فرمایا اولئک ھم فی شقاق، یہ بڑے ہی بد نصیب ہیں جو صحابہ جیسا ایمان نہیں چاہتے۔ اولئک ھم فی شقاق، یہ کیا ہیں؟ فسیکفیکہم اللہ، یہ بکتے رہیں، ان کی طرف سے تجھے اللہ کافی ہے، ان کی طرف سے تجھے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا دفاع کرنا اس طرح ضروری ہے جس طرح دین اسلام کا دفاع ضروری ہے۔ دین اسلام اور قرآن کے نزول کے 3 گواہ ہیں ہمارے پاس، اور کسی بھی مقدمہ کا ایک گواہ اس پہ جرح ہو جائے تو مقدمہ مضبوط رہتا۔ نزول قرآن ایک مقدمہ ہے، اور اس مقدمہ کے ہمارے پاس کتنے گواہ ہیں؟ 3، اور وہ اتنے مضبوط گواہ ہیں کہ کوئی ان پہ جرح کر سکتا نہیں ہے۔ پہلا گواہ جبریل ہے، جو لے کے آیا جبریل ہیں، ذی قوت عند ذی العرش مکین، ہے بھی بڑی طاقت والا، اور اس کا ٹھکانہ عرش والے کے قریب ہے، اللہ کا قرب حاصل ہے، قابل اعتماد ہے۔ جبریل پر کوئی جرح کر سکتا؟ جب یہودیوں نے کہا کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں، تو قرآن جبریل کی صفائی میں بولا ہے پہلے پارے میں، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ کوئی کہے کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں تو انہیں کہہ دو کہ تم جبریل سے اس لیے دشمنی رکھتے ہو کہ وہ قرآن لے کر میرے نبی کے دل پہ اترا ہے، تو جاؤ تم سے جو ہوتا ہے کر لو، تم سے جو ہوتا ہے۔ جبریل پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک گواہ تو مضبوط ثابت ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ قرآن کی۔ دوسرے گواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، جن کے قلب اطہر پہ قرآن اترا ہے، جن کے سینہ مبارک پہ قرآن اترا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا میرے نبی کی تو کبھی نگاہ ہی نہیں بھٹکی، میرے نبی کا تو کبھی دل ہی نہیں بھٹکا۔ اور تیسرے گواہ صحابہ ہیں۔ کون ہیں تیسرے گواہ؟ قرآن اترنے کا پہلا گواہ جبریل، دوسرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور صحابہ کرام کی جہاں بات آئی تو قرآن مجید نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ میں اللہ کی فوج ہیں، صحابہ میں اللہ کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق سچ کے مومن ہیں۔ اولئک هم الصدیقون، یہ سب سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، سچ بولنے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، سارے کامیاب ہیں۔ کلا وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ بھلائی اور جنت کا وعدہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی اور یہ۔ یار عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ میں کہتا ہوں میں آپ سے راضی، میں تو آپ کا ظاہر دیکھ کر یہ فیصلہ کروں گا نا کہ بھائی آپ میرے ساتھ ہنس مکھ ہیں، اچھا تعلق رکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، ہمارا تعلق ہے آپس میں۔ ظاہر دیکھ کر ہم کسی سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کے دل کی کیفیت کا پتہ ہے ہمیں کہ پتہ نہیں کل پھر یہ دشمن ہو جائے، کل یہ نقصان پہنچائے، ہمیں تو نہیں پتا۔ قربان جاؤں، یہ وہ ذات ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں جس کی نظر دلوں پر ہے۔ جس کی نظر کس پہ ہے؟ دلوں پہ نظر ہے، اور وہ کہتے ہیں دلوں کا حال جانتے ہوئے میں اللہ اعلان کرتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ قرآن نے کہا الزمہم کلمۃ التقوی کانوا احق بہا واہلہا۔ الزمہم، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ تقوی کے کلمہ کو لازم کر دیا ہے کہ اگر متقی دنیا میں دیکھنا ہو تو میرے نبی کے، بولو بھائی، متقی کون؟ یاد رکھو تقیہ اور چیز ہے، تقوی اور چیز ہے، نہیں سمجھے بات کو؟ تقیہ جھوٹ اور دغابازی کا نام ہے، تقوی پرہیزگاری کا نام ہے۔ یوں کہیں تقیہ جھوٹ چھپانے کا نام ہے، تقوی سچ بولنے کا نام ہے۔ کیا ہے تقوی؟ سچ، اپنے جھوٹ پر پردے ڈال کر دھوکہ دینا، اس کا نام تقیہ ہے۔ اور یہ انہی کے ہاں ہے جن کے دلوں میں صحابہ کا بوس۔ لازمی بات ہے، متقین کی نفرت دل میں آئے گی تو تقیہ کا سہارا لینا پڑے گا، نہیں لینا پڑے گا؟ سمجھ آ گئی؟ اور تقیہ طرح طرح کا کیا جاتا ہے۔ 22 رجب آئے گی نا، کیا جی، چلو جی یہ امام جعفر صادق کا یوم پیدائش آ گیا تو لو جی آج ہم کنڈے تقسیم کر رہے ہیں۔ او بھائی، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نہ تو رجب میں پیدا ہوئے، نہ رجب میں ان کا انتقال ہے، نہ رجب سے ان کا کوئی زندگی کے خاص کسی واقعہ کا تعلق ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تو آخر کتابوں میں مجھے وہ چیز مل گئی جہاں لکھا چونکہ 22 رجب امیر معاویہ کا یوم وفات ہے تو ہم خوشی میں چھپ کر خوشی مناتے ہیں۔ کس کا؟ تقیہ کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا یوم پیدائش ہے۔ ان کی کتابوں سے یہ بات بھی ملی گئی، آخر سمجھ آ گئی، آخر بات ملی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، بلکہ یوں کہوں پہلے جملے پہ آ جائیں، نبی کے در والوں کے بھی غلام ہیں، نبی کے گھر والوں کے بھی۔ لہذا لا نفرق بین احد، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، کسی کو بڑھا کر کسی کو گھٹانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کو اونچا کر کے کسی کو گرانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان کے بھی غلام ہیں، ہم ان کے بھی، در والے بھی ہمارے، گھر والے بھی، بولو ہمارے۔ در والوں اور گھر والوں میں کوئی اختلاف؟ ارے بابا، در والے اور گھر والے اتنا آپس میں تعلق رکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں یمن سے یا کسی علاقے سے کچھ جبے آ گئے، ہلے جبے آ گئے، اچھے جبے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بیٹوں کو، کئی صحابہ کے بیٹوں کو بلایا، نوجوان لڑکوں کو، اور وہ ہلے ان میں تقسیم کر دیے، جیسے نوجوان لڑکوں کو اچھے لگتے ہیں ان میں تقسیم کر دیے۔ حضرات حسنین کریمین تشریف لے آئے، جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما تشریف لے آئے، جی ہمیں بھی ہلا چاہیے۔ فرمان لگے بیٹا مجھے یاد تھے آپ کہ آپ کو بھی دینا ہے، لیکن یہ ہلے آپ کی شان کے لائق نہیں تھے، یہ جبے آپ کی شان کے لائق نہیں تھے۔ چنانچہ اسی وقت یمن کے گورنر کو خط لکھا، اسی وقت یمن کے گورنر کو خط لکھا اور تیز رفتار گھڑ سوار دوڑایا اور جا کر وہ ہاتھ کے ہاتھ وہاں سے 2 قیمتی جبے لے کر آیا۔ حضرت عمر فاروق نے میرے نبی کے شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے 2 قیمتی جبے پہنائے۔ گھر والے اور در والے آپس میں مخالف؟ بولو بھائی، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو وہ مقام تھا، ان کا تو وہ تعلق تھا میرے نبی کے گھر والوں سے، وہ تعلق تھا میرے نبی کے گھر والوں سے، وہ تعلق تھا کہ ہر سال 2 لاکھ درہم، کتنے؟ 2 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کے طور پہ بھیجتے اور 2 لاکھ درہم حضرت حسین کو بھیجا کرتے تھے۔ اور جلاء العیون کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا ذرا رک جاؤ، معاویہ کی طرف سے ہدیہ آنے کے دن آ گئے ہیں، ہدیہ پہنچنے والا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے، میرا قرض بھی بہت ہو گیا وہ بھی اتاریں گے۔ اچانک چند دن گزرے تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے 2 لاکھ درہم کی تھیلی آ گئی۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی ضروریات کا سامان بھی خریدا اور قرضے بھی اتار دیے، اور جتنے پیسے بچ رہے جو وہاں سے آنے والا ایک ایلچی تھا، وہاں سے جو 2 لاکھ درہم لانے والا تھا، بقیہ پیسے اعزازی طور پر اس کو انعام کے طور پر دے دیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نبی کے گھر والے اور در والے آپس میں، بولو بھائی، کوئی اختلاف؟
آج کوئی جتنا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے، میرے رب نے انہیں آپس میں جوڑ دیا ہے، لہٰذا تو رو، تو پیٹ، تو چلا، تو جو کچھ کر، تیری مرضی ہے، لیکن ان کو آپس میں جدا کر سکتے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میرے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہیں، تو میں تو عیادت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ برابر میں گھر تھا۔ حضرت ابو بکر عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی چلتے ہیں۔ ہم نے فرمایا تم تو میرے وزیر ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور زمینوں کے وزیر ابو بکر و آپ السلام چلے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے کاندھے پر ایک ہاتھ ہے تو عمر کے کاندھے پر دوسرا ہاتھ ہے، اور بڑے راز و نیاز سے گپ شپ کرتی اور مسکراتے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اپنے گھر سے باہر نکلے کسی کام اور دیکھ کر منظر رک گئے، مسکرا رہے ہیں۔ آپ السلام کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا علی یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ جی اللہ کے حبیب۔ آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ایسے ہی قبروں سے اٹھیں گے، میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کاندھے پہ ہوگا، دوسرا عمر کے کاندھے پہ ہوگا، دوسرا عمر کے کاندھے پہ ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں، میرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ علی ابو بکر و عمر کو میرے نبی کے ساتھ دیکھیں تو دل جلتا نہیں ہے۔ علی کا نام لے کے تو بھی مت جلا کر۔ علی ابو بکر عمر عثمان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب ایک ہیں۔ قرآن نے کہا رحماؤ بینہم، رحماؤ بینہم، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دلوں میں نفرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان کوئی دعا پڑھنی ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ جی بالکل صحیح ہے جی۔ اگر جماعت سے، مردوں کے لیے مسئلہ ہے، جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتداء کرنی ہے۔ امام صاحب جیسے مثلا جلدی سجدے میں جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور ہم جو مستحب دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہیں، بلکہ امام کی اقتداء کریں۔ ہاں نوافل میں، سنتوں میں دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو اضافی دعائیں ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ تو اکیلے نماز پڑھتی ہیں تو وہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور سلام پھیرنے سے پہلے کتنی دعائیں پڑھنی چاہیے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ فرائض میں تو مختصر کریں، فرائض میں زیادہ طویل نہ کریں، نوافل میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں اچھے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا صدیق یہ دعا نماز میں پڑھا کرو، مثلا مطلب کہ نفل نماز میں پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بڑی عظیم دعا ہے، یہ دعا بھی پڑھا کریں۔ اچھا جی، یہ بھی وضاحت فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ وضاحت فرما دوں، آمین کہوں گا اس پر تو۔ اچھا یہ جو لمبی زندگی کی دعا کرنی ہے نا جی کسی کے لیے، تو ساتھ ایک لفظ بڑھا دیا کریں، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی اور نیک اعمال والی صحت بری لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایمان والی، نیک اعمال کے ساتھ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، یوں دعا دیا کریں۔ اگر جائے نماز سے کسی کام کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ بعد میں نماز آ کر ادا کرتے ہیں تو بڑی عورتیں اس کا ایک کونا الٹ دیتی ہیں کہ بالکل سیدھی نہ رہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ شیطان نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ صحیح ہے؟ ابے اس منحوس نے ایک سجدہ کیا ہوتا تو آج اتنے پھڈے کیوں ہوتے؟ آپ ساری جا نمازیں بچھا کے چلی جائیں، بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ شیطان نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ یہ اس طرح بات ہی مشہور ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بدعات ہیں، یاد رکھنا۔ اگر ہم کہیں کہ جی یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے تو یہ دین میں اضافہ اور ناجائز ہے اس طرح کی سوچ رکھنا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، اب کھاؤ جی۔ یہ کیوں کیا جی؟ خلفاء 4 ہیں، خلفاء 4 ہیں، تیری روٹی سے کیا تعلق؟ بھائی خلفاء 4 ہیں، کھانے سے کیا تعلق؟ اگر تو ان کی نیاز دے رہا ہے تو تیرا کھانا ہی حرام ہو گیا، کیونکہ ہم غیر اللہ کی نیاز کھانے والے نہیں ہیں۔ اور اس لیے کہ جی جو ان 4 کو نہیں مانتا اس کو تکلیف پہنچے گی، اگر وہ اس سے تکلیف محسوس کر رہا ہے تو وہ بھی بے وقوف ہے، اس کا اس سے کیا تعلق؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا یہ کوئی سنت عمل بالکل اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل دین سے تعلق نہیں ہے۔ مکروہ اوقات میں سجدے والی عبادت کو
عبادت تو نہیں کی جاتی، مگر دادی اماں کا کہنا ہے کہ قرآن بھی نہ پڑھو. اچھا، اگر پڑھیں تو منع کرتی ہیں. نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے. صرف سجدے والی نماز 3 اوقات مکروہہ کے اندر جائز نہیں ہے. طلوع، غروب، زوال. کون سی نماز؟ صرف سجدے والی. اس لیے کہ جو کواکب پرست تھے، سورج کے پجاری تھے، وہ ان 3 اوقات میں سورج کو سجدہ کرتے تھے. ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے حکم ہے ان 3 اوقات میں سجدہ تلاوت بھی نہ کیا جائے اور کوئی بھی سجدے والی نماز نہ پڑھی جائے. اگر جنازہ تیار ہو چکا ہے، اگر وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی ابھی جنازہ لیٹ ہے تو پھر لیٹ کریں، پھر یہ مکروہ وقت گزر جانے دیں. لیکن اگر جنازہ پہنچ چکا ہے اور یہ مکروہ وقت ہے طلوع، غروب، زوال کا، تو نماز جنازہ روکے نہیں، نماز جنازہ ادا کر لیں، کیونکہ یہ سجدے والی نماز، یہ صرف دعا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں جس میں منع ہو. قرآن مجید 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں جس میں قرآن کی تلاوت کیا ہو بھائی؟ منع ہو. 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، کوئی ذکر کریں کر سکتے ہیں. صرف ان 3 اوقات میں کون سی نماز منع ہے؟ سجدے والی نماز. مکروہ اوقات کی وضاحت چاہیے. اکثر سننا ہے کہ دن رات دونوں ٹائم میں جب 12 بجتے ہیں تو یہ وقت. دیکھیں جی، 12 سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سمجھے نا. 12 وقت مکروہ نہیں ہے، اور رات میں کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. نماز کے لیے رات میں وقت مکروہ نہیں ہے. یہ طلوع، غروب، زوال. سورج طلوع ہو رہا ہو جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے، تقریباً 10 12 15 منٹ نہ گزر جائیں طلوع کو، اس دورانیہ میں کوئی نماز نہ پڑھیں. اور غروب کا وقت ہو، کوئی نماز نہ پڑھیں. ایسے ہی جب سورج سر سے ڈھل رہا ہو، زوال جسے ہم کہتے ہیں، چند منٹ کا، 10 12 15 منٹ کا، اس وقت کے اندر بھی کوئی نماز نہ پڑھی جائے. رات کے 12 بجے اب نماز پڑھیں. بہترین گھڑیاں ہیں، قبولیت کے اوقات ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہیں پرچیاں جی؟ بس. پچھلے اتوار کو آپ دوستوں کے سامنے ایک بات رکھی تھی عائشہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے. یاد ہے بات جی؟ الحمدللہ تعالی میرے رب نے بڑی رحمت فرمائی، مدد فرمائی ہے کہ 10 نمبر پہ فرنیچر مارکیٹ میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کے لیے جگہ عنایت فرما دی ہے. ساتھیوں نے محنت کی، آپس میں مل جل کر ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے. جو جتنا ایسا دامے درمے سخنیں قدمیں ڈال رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے ہاں سب کا اکرام ہے. انشاءاللہ اللہ کے ہاں سب کا اعزاز ہوگا. ساتھی لگے ماشاءاللہ جگہ ہو گئی ہے. اب ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی بھی چل رہی ہے، اور الحمدللہ تعمیر یوں سمجھیں کہ شروع بھی کسی لحاظ سے ہو چکی ہے، اور مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ آج کل ان دنوں کے اندر انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ بھی تعمیر شروع ہو جائے گی. باقی بھی سارے معاملات اس کے کلیئر ہو چکے ہیں، اس کے جو بھی لیگل طریقے سے جو معاملات ہیں الحمدللہ ہو چکے ہیں. تو مسجد اللہ کا گھر ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے لے کر اردو چوک تک یہ تقریباً 200 گلیاں بنتی ہیں، دائیں بائیں ساری ملا کر 200 گلیاں بنتی ہیں، اور 6 سے 7 لاکھ کی آبادی ہے. اس 6-7 لاکھ کی آبادی میں اپنی کوئی مسجد نہیں ہے. جہاں پر قرآن و سنت کی آواز بلند ہو کوئی مسجد نہیں ہے. سمجھ آگے نا جی؟ جدھر دیکھیں بدعات 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 ہیں. تو میرے بھائیو، ایسے ماحول میں دین کا کام ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے لیے تو اللہ کا گھر ہونا چاہیے، قرآن و سنت کا ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں سے دین کے ہر شعبے کو زندہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرمائی ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ دین کا ہر شعبہ یہاں سے زندہ ہوگا. انشاءاللہ آزادانہ طریقے سے دین کا کام ہوگا انشاءاللہ. اس میں میرے بھائیوں ہم سب سے پہلے کیا کریں، آپ بھی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، آج سے ہر نماز کے بعد عائشہ مسجد کی تعمیر، ترقی اور آبادی کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ. کیا کریں گے جی؟ دعائیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچا کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں. اور ساتھ ہی کیا ہے، اسباب کی حد تک ہم نے مل جل کر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے. کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ جو ہمارے پاس ہے یا ہم برت رہے ہیں یا ہم کھا پی رہے ہیں، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اور اگر ہم اس میں سے کچھ اللہ کو دیتے رہیں،
ایک آدھ دفعہ دے کے بس نہیں، بلکہ کیا ہے مستقل بنیادوں پہ چلتے رہیں، کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک چڑیا کے گھونسلے کے بقدر، پرندے کے گھونسلے کے بقدر مسجد بنانے میں حصہ لیتا ہے، اتنی سی چھوٹی جگہ مسجد کی بناتا ہے، اللہ اس کا بھی جنت میں محل تعمیر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو میرے بھائیو، اس میں انشاءاللہ ہم نے ہمت کرنی ہے، سب نے بھرپور طریقے سے اپنا پیٹ کاٹ کے لگانا ہے۔ اور میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ کیا ہوگا، ہم نے انشاءاللہ جنت میں اپنی جگہ الاٹ کروانی ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے کیا ہے، ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے اور قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ہمارا اس میں حصہ ہوگا۔ ایک نمازی کی جگہ کی خرید اور تعمیر پر جو خرچ آ رہا ہے، ایک نمازی کی جگہ تقریباً 25,000 روپیہ۔ کتنا؟ اگر ہم میں سے ہر ساتھی، ہر ماں بہن بیٹی 25,000 روپیہ لگا کر ایک نمازی کے لیے جگہ اپنے طریقے سے، اپنے طور سے وقف کر دیتی ہے، قیامت تک کے لیے حصہ پڑ گیا نہیں پڑ گیا بھائی؟ ہم اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کریں، ان کی طرف سے بھی ایک ایک مصلی خرید کے ہم مسجد کے اندر شامل کریں انشاءاللہ۔ اپنے مرحومین جن کی دعاؤں سے آج ہم یہ سب کچھ ہیں، جن کی محبتوں محنتوں سے آج ہمیں اتنا کچھ ملا ہے، ان کے لیے ہمارا فریضہ اور حق ہے کہ انشاءاللہ ان کی طرف سے نیت کر کے بھی ہم ایک ایک مصلی شامل کریں گے۔ ایک نہیں، 10 کریں، جتنے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ محنت کریں، لیکن آگے بھی بات چلائیں، اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے گھر والی کی طرف سے بھی کریں، ماں باپ کی طرف سے بھی کریں، جوان اولادوں کو بھی ترغیب دیں، وہ بھی اپنی طرف سے حصہ ڈالیں انشاءاللہ۔ ہم سب یوں مل کے کریں گے، کام ہمارا بن جائے گا۔ ہم اگر نہیں کریں گے، اللہ کا گھر ہے، رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ رک جائے گا کیا بھائی؟ نہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے درخواست نہیں کر رہا ہوں، خیال کرنا، مشورہ دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ میرا رب دے تو آنکھیں بند کر کے ہم لگاتے جائیں، میرا رب اتنا دے کہ آنکھیں بند کر کے لگاتے جائیں۔ اور الحمدللہ پچھلے درس میں جو ترغیب چلائی، اور بھی ساتھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ہماری ایک بہن، اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا آخرت میں عزتوں سے مالا مال فرمائے، کل انہوں نے اپنا سونے کا زیور پیش کر دیا ہے ماشاءاللہ، طلائی زیور انہوں نے کل بھیج دیا ہے ماشاءاللہ، کہ یہ زیور ماشاءاللہ اچھی خاصی مقدار میں کہ یہ بیچ کر یہ بھی لگا دیں میری طرف سے۔ تو میری باقی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہمت کریں انشاءاللہ، آپ سارے ساتھی بھی دیکھیں، ضروری نہیں ہے 25,000، یہ میں آپ کو یہ تو ایک میں بتا رہا ہوں، ایک ترتیب ہے اس طرح۔ کوئی اگر 100 روپیہ لگاتا ہے اس کا بھی حصہ ہے، کہا نا گھونسلے کے بقدر، کوئی 1000 لگاتا ہے، 500 لگاتا ہے، کم لگاتا ہے، زیادہ لگاتا ہے، انشاءاللہ جتنا لگائے گا اس کا حصہ پڑ جائے گا۔ اور ہم نے انشاءاللہ ابھی سے محنت شروع کرنی ہے، کریں گے بھائی، دعوت چلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائیں، اللہ کرے ہماری جتنی زندگی ہے اللہ تعالی ہمیں عائشہ مسجد کی آبادی دیکھنا نصیب فرمائے، ہاں اللہ تعالی وہاں دین کے کام کی عالی محنت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔